السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، مسنون اور بابرکت نکاح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کیسے کیا جائے؟ نکاح ایک مذہبی فریضہ ہے۔ اس مقدس اور متبرک سنت کی ادائیگی ہر طرح کی جاہلیت سے بچ کر ادا کرنا چاہیے۔ مساجد میں نکاح کی تقریب غیر ضروری رسومات کا توڑ ہے، البتہ تقریب ولیمہ کی اہمیت مسنون اور اہم ہے۔ النکاح من سنتی کے نام پر بے شمار خرافات، رسومات اور تکلفات سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، آیت نمبر 71۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بس اسی کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ مال کا اسراف اور تبریز یعنی فضول خرچ کرنا، ایسی نشستیں اور اتنا پرخوبصورت بنا کر اپنی استطاعت سے بھی بڑھ کر لوازمات استعمال کرنا، آتش بازی، رقص و سرور کی محفلیں اور موسیقی کا اہتمام کرنا نہایت ہی ممنوع ہے۔ مرد و عورتوں کی مخلوط نشستوں سے بچنا، حالانکہ انتظامات ایسے کیے ہوتے ہیں کہ خواتین کا علیحدہ انتظام ہوتا ہے اور مردوں کا علیحدہ، پھر بھی مرد جو ہے خواتین کے ٹینٹ میں آ کے بدمزگی پیدا کرتے ہیں۔ تیل، مہندی وغیرہ کے نام پر خاندانوں کی طرف سے ایک دوسرے سے مذاق اور دل لگی کے نام پر ہونے والی طعن و تشنیع، بیہودہ اور غیر مہذب گفتگو اور سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تحائف، بڑی اور جہیز کی نمائش کی جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ لباس اور سطر کی بے حجابی، بناؤ سنگار کے حق کے نام پر آرائش و زیبائش کا نامحرموں کے سامنے اظہار کرنا نہایت ہی مضر اثرات پیدا کرتا ہے۔ بے پردگی اور بے حیائی کے کھلے اور چھپے طور طریقوں سے ان تقریبات کو داغدار نہ کریں۔ روایتی اور نمائشی رائج کلچر چھوڑ کر سادگی، وقار اور اعتدال کے تحت خوشی کے اسلامی طریقے اختیار کریں۔ خوشی میں کھیل، تفریح، باہم میل جول، ایک دوسرے کو کشادگی سے کھلانا اور اللہ کو یاد کرنا ہی اظہار خوشی ہے۔ رب کی رضا، رحمت اور برکت کا حصول ذکر الہی کرنے اور احکام الہی کی پاسداری کرنے سے مشروط ہے۔ حدود الہی کو توڑنے اور چھوڑنے میں نہ ہی سکون ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی آیت 27 میں فرما رہے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ان مبارک لمحات میں اللہ کے مجبور، بے سہارا، محروم اور دوسرے ضرورت مند کا حق اور حصہ دینا نہ بھولیے۔ دعا کے ساتھ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ زوجین جو نکاح میں بن چکے ہیں ان کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ بارک اللہ لکا علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ برکت دے اللہ آپ کو اور برکت نازل کرے آپ پر اور دونوں کو خیر پر جمع رکھے، آمین۔ عزیز بہن،
نعمت، خوشی، راحت اور اطمینان حاصل ہونے کے ان قیمتی لمحات میں منعم حقیقی کی ہدایت کے کچھ اہم نکات آپ کی خصوصی توجہ کے طلبگار ہیں۔ انسانی معاشرے کی بنیاد مضبوط خاندان اور لازوال مذہبی اور دینی اقتدار ہیں۔ بقائے نسل اور بہترین تہذیب و تمدن اور تعلیم و تربیت کے یہی دو سرچشمے ہیں۔ رشتہ نکاح کے ذریعے قائم ازدواجی تعلق تمدن کا سنگ بنیاد ہے۔ اسلامی قانون ازواج ہی عورت اور مرد کی عزت و عصمت کا محافظ بھی ہے اور آپس میں محبت و الفت اور سکون کا ضامن بھی ہے۔ نکاح کے قلعے میں محفوظ ہو کر ہی اخلاق و کردار کی محافظت ممکن ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 21 میں ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً رَحْمَةً۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ خطبہ نکاح میں مذکورہ آیات بھی اس نئے اور اہم سفر کی اہمیت، احکامات، حدود اور ایک دوسرے کے حقوق کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ والدین اور خاندان کے بڑے بزرگوں کی رہنمائی اور طرز عمل سے اس تعلق کو بہترین نبھانے میں معاونت کرتا ہے۔ عدل و انصاف، سچائی، تحمل، برداشت، عفو و درگزر، احساس ذمہ داری، آخرت کی جواب دہی جیسی صفات اسے آسان اور خوشگوار بنا دیتی ہے۔ ان نئے اور نازک قیمتی رشتوں میں مذاق، توہین، نو تحقیر، طعن، تجسس، بدگمانی، ظلم و زیادتی، غیبت جیسی بیماریوں سے بچاؤ اور حفاظت درکار ہوتی ہے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے معاون، مددگار اور ہمدرد اور ساتھی ہیں، مد مقابل حریف اور دشمن نہیں ہیں۔ اصل نظر اپنے حقوق کے حصول کی بجائے اپنے فرائض کی تکمیل کی طرف رہے۔ مرد اپنی قوامیت کی ذمہ داری کو سمجھے اور عورت اطاعت و وفاداری کے ساتھ گھر چلانے اور گھر بسانے کے لیے اپنی قوتیں اور صلاحیتیں استعمال کریں۔ فریقین کے درمیان محبت و احسار اور اتحاد و اتفاق خوشگوار زندگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں 237 آیت ہے، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس کے تعلقات میں فیاضی کو نہ بھولیں۔ لیکن آج بہو گھر میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے نہ ہی میری ساس کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور نہ ہی میرے سسر کی۔ حقوق العباد کو بھول چکے ہیں آج کل۔ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے یہ ضرور باور کروا دیا جائے کہ شادی ایک انجوائمنٹ نہیں بلکہ ذمہ داریوں کا نام ہے۔ بیٹے کو بھی یہ باور کروا دیا جائے کہ وہ ذمہ داریاں جو قرآن اور حدیث نے اس پر ڈالی ہیں اس کو اچھے اور احسن طریقے سے ادا کرے، نہ کہ اس سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے یہ کہے کہ مجھ پر ساس اور سسر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا خدمت خلق نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے خاوند کے لیے جہنم تیار کرتی ہے؟ اگر وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی تو وہ کیسے آگے چل سکے گا اور کس طرح زندگی کے معاملات کو اچھے طریقے کے ساتھ وہ آگے لے کر چل سکیں گے؟ لہٰذا بچیوں اور بیٹوں سے التماس ہے کہ وہ زندگی کے اس سفر میں جب اکٹھے چلیں تو ضرور قرآن اور حدیث کو فالو کریں تاکہ ان کی زندگیاں آسان اور سہل ہو جائیں اور آخرت ان کے لیے بہترین اجر کا ذریعہ بنے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ نئے آنے والے جوڑے کے ساتھ
اچھا سلوک کرے۔ یہ نہ ہو کہ جو سلوک اللہ نے بتائے ہیں اس سے ہم کنارہ کشی کر کے اپنی ہی ایک رودات سنانے والے ہوں، یا اپنی ہی روایات کو زندہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنے والے ہوں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کو دیکھتے ہوئے رشتہ داری کے بندھن میں بندھیں گے تو انشاءاللہ شادیاں بھی جلد اور اچھی ہوں گی اور آگے نبھا بھی اچھے ہی ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والی نسل میں محبت، الفت اور ہم آہنگی پیدا کرے تاکہ یہ سلسلہ اچھے طریقے کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیرہ۔